أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 140۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین مکہ کے غلط عقائد کا جب تذکرہ فرمایا جو شرک پر مبنی تھے، چاہے وہ مالی عبادات میں شرک ہو یا قربانی سے متعلق شرک ہو، تب آخر میں اس آیت کے اندر ان کے شرک کے جو دو بڑے طریقے تھے، جانوروں کی قربانی سے متعلق، جانوروں کو وقف کرنے سے متعلق، اور اپنے بتوں کے نام پر اولاد کو قربان کرنے، اولاد ذبح کرنے سے متعلق، یہ دونوں باتیں آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 140 میں جمع فرمائی، اور ان دو بڑے عقائد کا تذکرہ اس میں دوبارہ ارشاد فرمایا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر فرماتے ہیں قد خسر الذین قتلوا اولادہم سفہا بغیر علم وحرموا ما رزقہم اللہ افتراء علی اللہ قد ضلوا وما كانوا مہتدین۔ اس چھوٹی سی آیت میں ان کے گناہوں کا بھی ذکر ہے اور ساتھ میں اس کے 7 نقصانات کا ذکر ہے کہ ان گناہوں کی وجہ سے گویا کہ وہ 7 طرح کے نقصانات میں مبتلا ہو گئے۔ وہ کون سے نقصانات ہیں اور وہ کون سے گناہ ہیں؟ تو اللہ فرماتے ہیں قد خسر الذین قتلوا اولادہم، یقیناً نقصان اٹھا لیا ان لوگوں نے جن لوگوں نے اپنی اولاد کا قتل کیا۔ تو اپنی اولاد کا قتل کرنے والے وہ نقصان میں ہو گئے، ان کا نقصان ہو گیا۔ اب یہ نقصان کس طرح سے ہوا؟ جنہوں نے بتوں کے نام پر اولاد کا قتل کیا، ایک نقصان تو ان کا یہ ہوا کہ دنیا میں وہ اولاد سے محروم ہو گئے۔ جو انسان، جو باپ اپنے بیٹے کو قتل کر دے گا تو وہ بیٹے سے محروم ہو جائے گا، تو اس طرح سے وہ اپنی اولاد سے محروم ہو گئے، اور ساتھ میں اولاد کا ناجائز قتل کرنے کی بنا پر، کہ جس طرح سے کہ انسان کا قتل کرنے پر انسان کو نقصان ہوتا ہے کہ وہ دنیا میں سزا کا مستحق ہو جاتا ہے، اور اگر دنیا میں سزا نہیں ملتی ہے تو آخرت میں سزا کا مستحق تو ضرور ہوگا۔ تو ایسے ہی اولاد کے قتل کرنے پر جیسے وہ اولاد سے محروم ہوئے، ایسے ہی آخرت میں بھی وہ مجرم ٹھہرائے اور وہاں بھی وہ سزا کے مستحق ہو گئے۔ الذین قتلوا اولادہم، کون لوگ نقصان میں آ گئے؟ جنہوں نے اپنی اولاد کا قتل کیا۔ اب یہ اولاد کا قتل کیسے ہوا کرتا تھا؟ اس سے پہلے کی آیت میں ہم نے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا تھا ایک مرتبہ کہ انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے بیٹے میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اب آپ کی کیا رائے ہے؟ تو بیٹے نے کہا تھا قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدونی ان شاء اللہ من الصابرین، اے میرے ابا جان
آپ کو آپ کے خواب میں جس چیز کا حکم دیا گیا ہے آپ وہ کام کیجئے. آپ اپنے رب کے حکم کے تابع ہیں نبی ہونے کی حیثیت سے، اور میں بھی اپنے رب کے حکم کا تابع ہوں اس کا بندہ ہونے کی حیثیت سے. لہذا آپ بھی اللہ کی فرما برداری کیجئے، میں بھی اللہ کی فرما برداری کرتا ہوں. ابراہیم علیہ السلام بیٹے کو ذبح کرنا چاہ رہے تھے تو اللہ نے ان کی جگہ پر دمبا بھیج دیا. اس لیے آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اور قیامت تک بھی کبھی بھی ایسا نہیں ہوا، نہ ہونے والا ہے کہ اسلام کے نام پر، اللہ کے نام پر، دین کے نام پر، شریعت کے نام پر کسی انسان کا قتل کیا گیا ہو، کسی انسان کو ذبح کیا گیا ہو. کبھی ایسا نہیں ہوا، سابق میں بھی ایسا نہیں ہوا، اور اب آئندہ میں بھی کبھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہماری شریعت مکمل ہو چکی ہے، اور ہماری شریعت کے اندر کہیں پر بھی اللہ کے نام پر اپنے بچوں کا یا کسی اور انسان کا قتل کرنے کا حکم نہیں ہے. مجرمین کی سزائیں وہ الگ ہیں. کوئی مجرم ہو، سزا کے طور پر اسے قتل کر دیا جائے، وہ الگ مسئلہ ہے. لیکن عبادت کے لیے، ثواب حاصل کرنے کے لیے، اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے ہمیں قربانی، جانوروں کی قربانی کا حکم دیا گیا، روزے رکھنے کا حکم دیا گیا، نمازوں کا حکم دیا گیا، صدقہ و خیرات کرنے کا حکم دیا گیا. لیکن اپنے بچے کو، اپنی بیوی کو، اپنے بھائی کو، اپنے ماں باپ کو، ایسے کسی کو قتل کرنے کا حکم نہیں دیا گیا. لیکن کفار میں یہ چیزیں موجود تھی، کفار میں یہ باتیں موجود تھی، اور مشرکین مکہ کے اندر بھی یہ سلسلہ چل رہا تھا کہ وہ لوگ اپنی اولاد کا قتل کیا کرتے تھے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا لا تقتلوا اولادکم خشیت املاق، تم اپنی اولاد کو روزی کے ڈر سے قتل مت کرو. تو لوگ اپنی اولاد کا قتل کیا کرتے تھے. ان قتل کے دو بڑے اسباب ہوا کرتے تھے. کئی اسباب تھے، جن میں سے دو بڑے سبب تھے. ایک بڑا سبب تھا فقیری کا ڈر، محتاجگی کا ڈر. اولاد زیادہ ہوگی تو کیسے کھلائیں گے؟ کمائی کرنے والا ایک آدمی ہے، اگر 4-5 بچے ہو جائیں تو یہ کہاں سے کھلائے گا؟ کیسے ان کی پرورش کرے گا؟ یہ ڈر، اس ڈر سے لوگ اپنی اولاد کا قتل کر دیا کرتے تھے. اور اس طرح کا قتل آج بھی موجود ہیں، آج بھی کفار میں موجود ہیں، مسلمانوں میں سے ایک بڑی تعداد میں بھی موجود ہیں کہ بہت سے لوگ اپنی اولاد کا اس لیے قتل کرتے ہیں کہ اگر زیادہ اولاد ہوگی تو ایسی صورت میں ہم ان کا خرچ برداشت نہیں کر پائیں گے. تو اللہ نے فرمایا نحن نرزقہم وإیاکم، ہم انہیں روزی دیتے ہیں اور تمہیں بھی روزی دیتے ہیں. دوسری جگہ فرمایا نحن نرزقکم وإیاہم، ہم تمہیں بھی روزی دیتے ہیں، انہیں بھی روزی دیتے ہیں. جس طرح سے تم دنیا میں تنہا آئے تھے، تمہارے پاس کچھ بھی نہیں تھا، لیکن آہستہ آہستہ تم اب دولت کے مالک ہو گئے. یہ کہاں سے ہوا؟ کیسے تم خود کمانے لگے، کھانے لگے؟ ایسے ہی جو بھی انسان پیدا ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے کھانے پینے کا انتظام کر دے گا. تو اللہ نے فرمایا روزی کا خوف نہ لاؤ، روزی سے نہ ڈرو، کھلانے پلانے سے نہ ڈرو، اس لیے کہ جب تمہیں ہم روزی دے رہے ہیں تو اسے بھی روزی دینے کے ذمہ دار ہم ہیں. تو ایک مسئلہ تو مشرکین مکہ میں یہ تھا کہ وہ اولاد کو قتل کرتے تھے ان کے فقیری کے ڈر سے کہ اگر زیادہ اولاد ہوگی تو ہم فقیر ہو جائیں گے. اللہ نے اس سے منع فرمایا. دوسرا مسئلہ ان کے پاس یہ تھا اولاد کو قتل کرنے کا کہ خاص طور پر وہ بیٹیوں کو قتل کرتے تھے، بیٹوں کو باقی رکھتے تھے اور بیٹیوں کو قتل کر دیا کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے بھی منع کر دیا.
کہ بیٹیوں کا قتل یہ بھی درست نہیں ہے۔ بیٹیوں کو قتل کیوں کرنا شروع کیا تھا انہوں نے؟ تو اس کی وجہ ایک یہ ہے، ہم سنتے رہتے ہیں بعض مرتبہ کہ عرب میں بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر موجود ہے، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، زندہ دفن کی گئی بیٹیوں سے پوچھا جائے گا کل قیامت میں، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، یہ کون سے گناہ کی بنا پر قتل کر دی گئی، کیا گناہ کیا تھا ان بچیوں نے؟ تو یہ حقیقت ہے کہ بعض عرب افراد اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے تھے، اور یہ زندہ قتل کر دینا، بیٹیوں کا قتل کرنا، ایسا نہیں کہ صرف یہ عرب میں ہوتا تھا، یہ یونان میں بھی ہوتا تھا، یہ یہودیوں میں بھی ہوا کرتا تھا، اور یہ زندہ انسانوں کا قتل کر دینا یہ ہندوؤں میں بھی ہوا کرتا تھا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف عرب میں برائی تھی، یہ برائی صرف عرب میں نہیں تھی، یہ برائی ہندوؤں میں بھی تھی، یہ برائی یہودیوں میں بھی تھی، یہ برائی یونان میں بھی تھی، یہ برائی فارسیوں میں بھی تھی، لیکن چونکہ قرآن مجید میں وہاں کی برائیوں کا تذکرہ لکھا گیا ہے تو قرآن محفوظ ہے، تو ان کی ان برائیوں کا تذکرہ بھی زندہ ہے، لوگ ان برائیوں کو آج بھی یاد کرتے ہیں۔ تو ان کے درمیان یہ جو برائی شروع ہوئی تھی، اس برائی کا جو سبب تھا وہ اس طرح سے تھا کہ دو عرب قبیلے آپس میں لڑ پڑے، ان میں سے ایک قبیلہ غالب آ گیا، دوسرا قبیلہ مغلوب ہو گیا۔ تو مغلوب قبیلے کے جو قیدی تھے، جب وہاں کے مرد عورتوں کو قیدی بنا کر وہ لے گئے تو کئی دنوں کے بعد دونوں قبائل کے درمیان صلح ہو گئی، بات چیت ہو گئی کہ ہم آپس کی جنگ ختم کر دیتے ہیں اور ایک دوسرے کے پاس جو قیدی ہیں وہ واپس کر دیتے ہیں، لہذا ہمارے جو قیدی آپ کے پاس موجود ہیں آپ واپس کر دیجئے، ہمارے پاس آپ کے جو قیدی ہوں گے ہم اس کو واپس کر دیں گے۔ اس طرح سے یہ معاہدہ ہو گیا، جیسے آج کل دنیا میں ہوتا ہی ہے، دو ملکوں کے درمیان جنگ ہو اور قیدیاں ایک دوسرے کے پاس موجود ہوں تو ان قیدیوں کو باقاعدہ ان کا تبادلہ کر دیا جاتا ہے، بدلے میں ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ ایسے ہی وہاں پر یہ قیدیوں کو چھوڑنے کا وعدہ ہوا۔ قبیلہ تمیم کے ایک مشہور شخص تھے قیس بن عاصم نام کے، ایک قبیلہ تمیم کے سردار تھے، ان کی بیٹی مخالف قبیلے میں قیدی بن گئی تھی۔ جب ان قیدیوں سے کہا گیا کہ اپنے اپنے گھروں کو آؤ تو یہ قیس بن عاص تمیمی کی بیٹی نے آنے سے انکار کر دیا۔ اس نے کہا کہ میں اپنے باپ کے گھر نہیں جاؤں گی، میں آپ کے اسی قبیلے میں رہوں گی، کیونکہ وہاں رہتے ہوئے اس نے اس غالب قبیلے کے کسی مرد سے نکاح کر لیا۔ اب اسے اختیار دیا گیا تھا کہ آپ چاہے تو اپنے شوہر کے پاس اس قبیلے میں رہو یا اپنے باپ کے قبیلے میں اپنے گھر چلے جاؤ، تو اس نے کہا کہ میں اسی قبیلے میں رہوں گی، اپنے باپ کے پاس نہیں جاؤں گی۔ اب یہ چیز قیس بن عاصم کو بڑی خراب لگی، میری بیٹی میرے پاس آنا نہیں چاہتی، تو اسے ایسا محسوس ہوا کہ میری بیٹی نے میری ناک کاٹ دی۔ جیسے بعض مرتبہ ایک باپ کو کسی چیز میں ایسی غیرت آتی ہے کہ بیٹی اگر کوئی غلط کام کرے تو کہتی ہے بیٹی نے تو رسوا کر دیا، اس بیٹی نے گھر کا نام، خاندان کا نام بدنام کر دیا۔ تو اس طرح غیرت کے نام پر بعض مرتبہ ہمارے آج کے معاشرے میں بھی بہت سے برے کام کیے جاتے ہیں۔ بعض مرتبہ غیرت کے نام سے باپ اپنی بیٹی کا قتل بھی کرتا ہے، اور آج بھی ہو رہا ہے۔ تو ایسے قیس بن عاصم نے یہ محسوس کیا کہ میری بیٹی نے میری ناک کاٹ دی، یہ میرے پاس نہیں آنا چاہتی، اپنے شوہر کے پاس رہنا چاہتی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اس کے بعد اس شخص نے یہ طے کر لیا
کہ آج کے بعد میرے گھر میں جو بھی بیٹی پیدا ہوگی میں اس کو قتل کر دوں گا۔ ایک زمانہ آیا، کہتے ہیں کہ قیس بن عاصم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام قبول کر کے نبی سے مخاطب کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک زمانہ تھا کہ میں نے اپنے 12 بیٹیوں کا قتل کیا، میں نے اپنے 12 بیٹیوں کا قتل کیا، اور پھر جب میرے گھر میں 13ویں بیٹی پیدا ہوئی تو میری بیوی کو خوف ہوا کہ اسے بھی قتل کر دیا جائے گا، تو اس نے بیٹی کے پیدا ہونے کے بعد اپنی بیٹی کو چھپا لیا اور مجھ سے آ کر کہا کہ بیٹی پیدا ہوئی تھی، پیدا ہوتے ہی مر گئی۔ اس نے مجھ سے ایسا کہا اور یہ بیٹی وہ اپنے کسی رشتہ دار کے پاس یا کسی پہچان والے کے پاس چھوڑ آئی۔ چند دنوں کے بعد، چند مہینوں کے بعد جب بچی بڑی ہوئی تو آہستہ آہستہ مجھے یہ خبر ملی کہ جس 13ویں بیٹی کا ذکر کیا جا رہا تھا کہ وہ مر چکی ہے، وہ مری نہیں ہے، وہ فلاں جگہ ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میں کسی طرح سے اسے بھی اپنے ہاتھ لینے میں کامیاب ہوا اور میں اسے بھی لے جا کر قتل کر دیا۔ اے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میری مغفرت ہوگی؟ اسلام قبول کرنے کے بعد اب یہ اپنے زمانے جاہلیت کا یہ واقعہ سنا رہے ہیں اور پوچھتے ہیں کیا میری مغفرت ہوگی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے واقعہ سننے کے بعد آپ کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ لوگ اس طرح سے اپنی بیٹیوں کا قتل کیا کرتے تھے۔ اور ایک شخص، ایک صحابی نبی کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ علیہ وسلم انی اذنبت ذنبا کبیرا، میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرے گا؟ نبی نے کہا کیوں نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دے گا۔ کہا میں نے بہت بڑا کیا ہے۔ کہا آپ چاہے جتنا بڑا گناہ کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے سے بڑے گناہ کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ کہا گناہ کیا ہے وہ بھی تو سنو گے؟ کہا کیا گناہ ہیں؟ تو کہنے لگے کہ میں ایک مرتبہ لمبے سفر پہ گیا ہوا تھا، میں جب جا رہا تھا تو جاتے وقت میری بیوی حاملہ تھی، میرا سفر مکمل ہوا، 4 سال کے بعد میں اپنے گھر پہنچا، گھر میں داخل ہوا، دیکھا بیوی کے ساتھ ایک بچی موجود ہے۔ میں نے اپنی بیوی سے پوچھا یہ بچی کون ہے؟ تو اس نے کہا کہ یہ بچی کسی دوسرے کی ہے، یہ پڑوس کی ہے، یہ بھی چلے جائے گی۔ تو کہتے ہیں کہ میں انتظار کرنے لگا، کہیں ادھر ادھر کے محلے کی بچی ہوگی، گھر میں آئی ہوگی، اب وہ جائے گی، لیکن دیکھا وہ جا ہی نہیں رہی ہے، وہ صبح ہو شام ہو میرے گھر میں ہی گزار رہی ہے۔ تو میں نے بیوی سے کہا صحیح صحیح بتاؤ یہ بچی کون ہے؟ تو کہنے لگی آپ کو یاد ہوگا جب 4 سال پہلے آپ یہاں سے جا رہے تھے تب میں حاملہ تھی، اسی حمل سے پیدا ہونے والی یہ بچی ہے۔ کہتے ہیں کہ اس کے بعد یہ سننا تھا کہ مجھے غصہ آ گیا اور پھر میں نے کسی طرح سے اب بچی کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا۔ ایک رات سب سو رہے تھے، میں بھی سونے کا بہانہ کرنے لگا اور پھر رات بھر سوچتا رہا کہ کیسے میں اس بچی کو قتل کرنے کا راستہ اپناؤں۔ تو کہتے ہیں کہ رات بھر ایسے ہی جاگتا رہا کہ صبح ہونے کے قریب تھا کہ میں جاگا، اپنے بستر سے اٹھا، بیٹی کے پاس پہنچا، اسے اٹھایا اور پھر اسے میں باہر لے گیا، ایک باغ کے کنارے، کھجوروں کے ایک باغ کے کنارے ایک دیوار کے پاس، وہاں لے جا کر
میں نے گڑھا کرنا شروع کیا. میری بیٹی گڑھا کرنے میں میری مدد کرنے لگ گئی, اور گڑھا کرتے کرتے جب مٹی میرے چہرے پر گرتی تھی, داڑھی پر آتی تھی, تو میری بچی اپنے ہاتھوں سے میری داڑھی صاف کرنے لگتی تھی. جب گڑھا مکمل ہو گیا تو میں نے اپنی بچی کو گڑھے کے اندر رکھا, اس کو بیچ میں اندر کھڑا کر دیا, بائیں ہاتھ میں نے اس کے کاندھے پر رکھا, اور دائیں ہاتھ سے میں مٹی وہ گڑھے میں بھرتا چلا گیا. بچی رونے لگی, بابا یہ کیا کر رہے ہو؟ مگر میں نے بچی کی ایک نہ سنی, اور آہستہ آہستہ میں نے پورا گڑھا بھر دیا, مٹی برابر کر دی. اندر سے بابا بابا کی آواز آ رہی تھی. جب تک کہ آواز آتی رہی میں اسی جگہ بیٹھا رہا. جب آواز آنا بند ہو گئی تب میں وہاں سے نکلا. جب مجھے یقین ہو گیا کہ میری بیٹی مر چکی ہے تب میں وہاں سے نکلا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے معاف کرے گا. اس طرح کے ایسے کئی واقعات تھے کہ عرب میں یہ بت پرستی کرنے والے, بتوں کے جو مجاور ہوا کرتے تھے, جو بت خانے میں بیٹھے ہوئے مجاور ہوتے تھے, ان لوگوں نے اپنی قوم کو اس طرح کے راستوں پر لا کھڑا کر دیا تھا. الگ الگ طرح کے تہوار, الگ الگ طرح کی رسمیں, جانوروں کے ذبح سے متعلق, بچوں کے ذبح سے متعلق, اور پھر یہ غیرت کے اس طرح کے واقعات بھی. لیکن اسی جگہ پر اچھے اخلاق والے, بہترین کردار والے عرب بھی تھے. ایک مشہور شاعر فرزدق گزرے ہیں عرب کے, کہتے ہیں کہ ان کے دادا نے 360 بچیوں کو خریدا تھا ان لوگوں سے جو لوگ ذبح کر دینا چاہتے تھے, قتل کر دینا چاہتے تھے. جب انہیں معلوم ہوتا تھا کسی جگہ پر کسی گھر میں بیٹی کی پیدائش ہوئی ہے, یہ وہاں پہنچ جایا کرتے تھے اور معلوم کرتے تھے کہ ان کا باپ یہ بچی کو قتل کرے گا یا رکھے گا. جب پتہ چلتا قتل کرنے والا ہے تو کہتے تھے آپ قتل مت کرو, آپ کو بیٹی نہیں چاہیے, یہ بیٹی مجھے دے دو, اس بیٹی کو میں اپنی بیٹی بنا کے پالوں گا. تو کہتے ہیں 360 کم سے کم انہوں نے بیٹیاں ایسے گود لی تھی, اور بدلے میں منہ مانگی قیمت دیا کرتے تھے. اس کے بدلے میں آپ کو کیا چاہیے؟ آپ پیسہ لے لو, اونٹ لے لو, سواریاں لے لو, دینار و درہم لے لو, لیکن اس بچی کو قتل نہ کرو, یہ بچی مجھے دے دو. فرزدق مشہور جو شاعر تھا, اس کے دادا نے باقاعدہ اس طرح کا کارنامہ انجام دیا. تو اس طرح کے لوگ بھی موجود تھے کہ وہاں دوسرے کی بیٹیاں پیسے دے کر خریدا کرتے تھے, خود پالتے تھے, اس کی تربیت کرتے تھے, اسے بڑا کرتے تھے, اور پھر اس کی شادی تک کے اس کی پوری ذمہ داری نبھایا کرتے تھے. تو جو گناہ کرنے والے لوگ تھے, جو اپنی بیٹیوں کا قتل کرنے والے لوگ تھے, ان لوگوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا قد خسر الذین قتلوا اولادہم. اب ان لوگوں نے غیرت کے نام پر اپنی اولاد کا قتل کیا ہو یا یہ بتوں کے نام پر اپنی اولاد کا قتل کیا ہو, یہ سب کے سب خسارے میں ہیں, ان سب کا نقصان ہوا. سفہم بغیر علم, اور کیسے قتل کیا؟ بیوقوفی سے. یعنی یہ لوگ بیوقوف بھی ہیں, یہ تو بیوقوفی ہے کہ کوئی انسان اپنے اولاد کا قتل کرے بغیر علم, بغیر علم کے. یہ جہالت بھی ہے. ان کے نقصان میں سے ایک نقصان یہ کہ وہ ان کے اندر بیوقوفی تھی, جہالت بھی تھی. وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ, اور انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انہیں روزی دی تھی اس کو حرام قرار دیا. یعنی جانوروں کا گوشت کھانا ان کے لیے حلال تھا, تو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ بتوں کے لیے ہے, یہ مردوں کے لیے ہے, عورتوں کے لیے حرام ہے, یہ فلاں کے لیے حلال ہے, فلاں کے لیے حرام ہے. اس طرح سے جو چیزیں سب کے لیے حلال تھی ان کو بعض لوگوں کے لیے حلال رکھا, باقی لوگوں کے لیے حرام بنا دیا. تو حلال و حرام بنانا یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. کوئی بھی انسان اپنی طرف سے کسی چیز کو حلال و حرام نہیں بنا سکتا. تو یہ لوگ بہت سی چیزوں کو اپنے منمانی حرام قرار دیا کرتے تھے.
افتراء علی اللہ، اللہ پر جھوٹ گڑھتے ہوئے اللہ کی طرف یہ منسوب بھی کرتے تھے کہ ایسا حکم ہم کو اللہ کی طرف سے ہے. جیسے ہم نے کل کے درس میں بتایا تھا کہ بدعتی مشرک جو مسلمان ہیں، آج شرک کرنے والا مسلمان شرک کرتے ہوئے کہتا ہے یہ ہم کو اللہ کا حکم ہے. بدعت کا ارتکاب کرنے والا مسلمان بدعت کا ارتکاب کرتا ہے اور کہتا ہے یہ شریعت ہے. شرک کو، کفری اعمال کو اور درگاہوں کی عبادت کو، ان مردوں سے مانگنے کو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دین ہے. اس کو رب کی طرف منسوب کرتے ہیں، دین کی طرف منسوب کرتے ہیں. اللہ فرماتا ہے افتراء علی اللہ قد ضلوا وما كانوا مہتدین، یہ سب کے سب گمراہ ہو گئے. قد ضلوا، یہ سب کے سب گمراہ ہو گئے. وما كانوا مہتدین، اور وہ ہدایت پر نہیں ہیں، صحیح راستے پر نہیں ہیں. تو اس طرح سے اپنے منمانی کام کرنے والے یہ گمراہ ہوں گے، ہدایت پر نہیں ہوں گے. تو گمراہی سے بچنا ہے، ہدایت پر آنا ہے. تو ایسی صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان ترکت فیکم امرین، میں نے تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑی ہیں. لن تضلوا بعدی ما ان تمسکتم بہما، ان دونوں کو تھامے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے، کبھی گمراہ نہیں ہوگے. تو گمراہی سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے، وہ کیا ہے؟ کتاب اللہ و سنتی، اللہ کی کتاب اور نبی کی سنت. اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری اطاعت، یہی کامیابی کا راستہ ہے، یہی ہدایت کا راستہ ہے. اس راستے کو چھوڑ کر جو بھی راستہ اپنایا جائے وہ گمراہی کا راستہ ہوگا. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ہر طرح کے خرافات سے محفوظ رکھیں، کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.